بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں ارشاد فرمائیں، ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے، پھر قرآن شریف سے، پھر حدیث شریف سے اس کی مضبوطی ہوتی جاتی ہے۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آدمی ایک نیند سوئے گا اور اسی میں امانت اس کے دل سے ختم ہوگی اور اس بے امانی کا ہلکا نشان پڑ جائے گا۔ پھر ایک اور نیند لے گا تو اب اس کا نشان چھالے کی طرح ہو جائے گا، جیسے تو پاؤں پر ایک چنگاری لٹکائے تو ظاہر میں ایک چھالا پھول آتا ہے، اس کو پھولا دیکھتا ہے، پھر اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص امانت دار نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ بن فلاں میں ایک امانت دار شخص ہے۔ کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ کتنا عقل مند ہے، کتنا بلند حوصلہ ہے اور کتنا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی برابری بھی امانت نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک ایسا وقت بھی گزارا ہے کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کرتا ہوں، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کو سلام بے ایمانی سے روکتا تھا، اگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کا مددگار اسے روکتا تھا، لیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت نہیں کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال اونٹوں کی سی ہے، 100 میں بھی ایک تیز سواری کے قابل نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے آپ کے سوا کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک کام کے نتیجے میں جو شہرت کا طلب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بددیانتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے، اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سوائے کجاوے کے آخری حصے کے میرے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تھوڑی دیر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، پھر فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تھوڑی دیر مزید ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، پھر فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلتے رہے اور فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ جب بندے یہ کر لیں تو ان کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔
فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی۔ دوسری سند حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کہا ہم کو فزاری نے اور ابو الخالد حمر نے خبر دی، انہیں حمید طویل نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عذبہ تھا۔ کوئی جانور دوڑ میں ان سے آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ پھر ایک اعرابی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے بڑھ گیا۔ مسلمانوں پر یہ معاملہ بڑا شا گزرا اور کہنے لگے کہ افسوس عذبہ پیچھے رہ گئی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ جب دنیا میں وہ کسی چیز کو بڑھاتا ہے تو اسے وہ گھٹاتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پھر جب میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طلب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردو نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو باوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اتنے نزدیک بھیجے گئے ہیں، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے اس کی نزدیکی کو بتایا، پھر ان دونوں کو پھیلایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کے لیے اس کا ایمان نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، یا جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیا ہو۔ پس قیامت آ جائے گی اور 2 آدمی کپڑا درمیان میں خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہو چکی ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہی ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت اسی حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور اسے پی بھی نہیں سکے گا، اور قیامت اسی حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کر رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہ پی پائے گا۔ قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص
اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھانے بھی نہ پائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔